ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے، جو پوری کائنات کا تنہا، اکیلا، یکتا، منفرد خالق و مالک، رازق و حاکم، مدبر اور منتظم ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہوں، صلاۃ و سلام ہوں امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنت، کاوش اور قربانی سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پر راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں موت سے قبر تک کے عنوان پر آپ نے گفتگو سنی تھی. آج اسی موضوع کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے.
آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک میں سنا تھا، اس کا خلاصہ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں تاکہ پچھلے جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ ذہن نشین ہو جائے اور اچھے طریقے سے یاد آ جائے اور محفوظ ہو جائے۔ ہر بیمار آدمی گناہگار نہیں ہوتا، اور کسی کو اللہ کی طرف سے جو بیماری آتی ہے یہ ضروری نہیں اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہو۔ اس بیماری کی وجہ سے مومن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ بیماری کی وجہ سے اگر مومن مسلمان فوت ہو جائے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب کسی آدمی کا بیماری کی وجہ سے قریب الموت وقت ہو کہ بندے کو پتہ چل رہا ہو کہ اس بیماری سے میں اٹھ نہیں پاؤں گا، تو اسے کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ میت کی آنکھیں بند کریں، اس کے جسم کے اعضاء کو درست کریں، یعنی ہاتھوں کو پاؤں کو سیدھا رکھیں۔ میت کے ساتھ بیٹھ کر فضول باتیں نہ کی جائیں، غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کیا جائے، غیبت، گلے شکوے، زبان درازیاں، الزام تراشیاں، ان سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ میت کے پاس بیٹھ کر جو گفتگو کی جاتی ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ غسل کے حوالے سے آپ نے سنا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار غسل دے۔ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے، اس کا شوہر زندہ ہے تو اس کا شوہر اس کو غسل دے۔ شوہر فوت ہو جاتا ہے، بیوی زندہ ہے تو بیوی کو چاہیے وہ غسل دے۔ اور اس کی مثالیں آپ نے سنی تھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دیا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ لو مت قبلی، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہوگی، لغسلتک ودفنتک وکفنتک، تو میں تجھے غسل دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اس وقت تو ہم بہت پریشانی میں تھے، جو بات ہمیں بعد میں یاد آئی اگر اس وقت یاد آ جاتی تو آپ علیہ السلام کو غسل آپ کی ازواج مطہرات دیتی، آپ کی بیویاں دیتی۔ غسل کے دوران غسل دیتے ہوئے غسل دینے والے کو میت میں کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی نامناسب چیز آتی ہے، اس کو پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو ایک بار نہیں 40 مرتبہ معاف فرمائے گا، اس کی مغفرت کرے گا۔ اگر کسی بندے نے کوئی وصیت کرنی ہے کسی اہم معاملے میں تو اس کو وصیت لکھوانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً وصیت لکھوا لیں۔ وصیت کے بارے میں آپ نے سنا تھا کہ وصیت صرف ان لوگوں کے بارے میں کی جا سکتی ہے جو ورثہ نہیں ہے، اور وصیت بھی اپنے کل مال کا تیسرا حصہ کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ آئیے بات کو آگے چلاتے ہیں۔ پچھلے جمعہ یہاں پہ بات کو روکا تھا۔ مریض کو وفات سے پہلے اپنے ورثاء کو اچھی پیاری پیاری عمدہ قسم کی وصیتیں کرنی چاہیے۔ غالباً سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہے، انہوں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ میری قبر ویسے بنانا کما صنع برسول اللہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فوت ہونے والا وفات سے پہلے اپنی اولاد کو یہ وصیت کرے
اور اس کو کرنی چاہیے، کر سکتا ہے کہ میرا جنازہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، میرا کفن دفن غسل تمام جو معاملات ہیں وہ سنت کے مطابق ہونے چاہیے، میری وفات کے بعد بھی رسومات و رواج کو پورا کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا۔ اسی طرح مرنے والے کے پاس بعض لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے ارد گرد عورتیں سورہ یاسین لے کے بیٹھتی ہیں اور پڑھتی ہیں، یہ رواج ہے، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ سورہ یاسین کے حوالے سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، ایک تو بندے کی وفات کے بعد پڑھتی ہیں، ایک جب بندے کا آخری وقت ہو، بہت مشکل ہو، سکرات الموت لگی ہوئی ہو، تو لوگ کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھو، اس کی روح جلدی پرواز کر جائے گی۔ یعنی انہوں نے سورہ یاسین کو مردے میت بنانے والی یا مردہ بنانے والی یا مردہ بیلٹی کروانے والی یا بکیں کروانے والی صورت بنایا ہوا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سورہ یاسین کے حوالے سے دو باتیں مشہور ہیں، ایک یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو بندے کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے، اس بات کا بھی کسی صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو مشہور ہے، سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، یہ بات مشہور ہے نا، سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ بعض نے ایک اور قدم آگے رکھتے ہوئے کہا کہ سورہ رحمان قرآن پاک کی دلہن ہے۔ ان دونوں باتوں کا اللہ کی شریعت میں کسی صحیح سند کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سورہ رحمان تو دلہن ہو گئی اور قرآن دولہا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ سورہ یاسین دل ہے، تو ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی صورت کو قرآن کا دل بنا دیں، کسی کو دلہن بنا دیں، کسی کو کچھ بنا دیں، کسی کو کچھ بنا دیں؟ سورہ یاسین قرآن کریم کی صورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک صحیح حدیث میں صحیح سند سے یہ نہیں ملتا کہ آپ نے فرمایا ہو سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، یا جو صبح صبح پڑھے گا اس کے رزق میں خصوصی طور پہ برکت کی جائے گی، یا پھر سورہ رحمان قرآن کریم کی دلہن ہے۔ یہ ساری باتیں مشہور ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں وہ دعا کرتا رہے خاتمہ بالخیر کی۔ سب سے بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی یہ ہے کہ بندے کا خاتمہ اسلام پہ ہو جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے نماز پڑھی، نماز کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ من ساما، جس بندے نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت میں اس کو موت آئے گی، داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سارے اعمال کا ذکر کیا، فرمایا ان حالات میں جو بندہ فوت ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ مسئلہ جو محدثین نے اس حدیث مبارکہ سے نکالا ہے، وہ کہتے ہیں بندہ جب کسی نیکی کی حالت میں فوت ہوتا ہے وہ بندہ جنت میں جاتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، نیکی کی حالت میں ہی اپنے پاس بلائے، کہتے ہیں آمین۔ یا اللہ ہم سب کا خاتم بالخیر فرما اور ہمیں نیکی کی حالت میں ہی اپنے پاس بلا، کہتے ہیں آمین۔ اللہ کے پیارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ قصہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی، ووصى بها
ابراہیم بنی و یعقوب. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں. وصیت کس طرح کی ہے؟ ہمارے جیسی وصیت نہیں جس طرح آج کا مسلمان کرتا ہے. میرے مرنے کے بعد بڑی دکان بڑا بیٹا لے لے گا، چھوٹی دکان چھوٹے بیٹے نے سنبھالنی ہے، یہ ورک شاپ فلاں نے سنبھالنی ہے، یہ فلاں بزنس فلاں نے سنبھالنا ہے. اللہ کے نبیوں رسولوں پیغمبروں کو جس بات کی فکر تھی آج ہمیں بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے میرے بچوں، میرے بیٹوں، میری اولاد، اللہ نے تمہیں اسلام والی دولت عطا فرمائی ہے. اللہ کا یہ انعام ہے، مالک کا احسان ہے، رب کائنات کا کرم ہے. اس کے اوپر چلتے رہنا، اسلامی زندگی گزارنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے میرے بچوں، تمہارا خاتمہ اسلام پر ہونا چاہیے. فکر ہے اللہ کے نبیوں کو کہ خاتمہ اسلام پر ہونا چاہیے، خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے. ایک آسان طریقہ کہ جو بندہ بھی اس طریقے کو اپنا لے اس کا خاتمہ بالایمان بالاسلام یقینی ہے. وہ طریقہ یہ ہے بندہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق بنا لے، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے. جب وہ اللہ کی شریعت کے مطابق اسلامی زندگی گزار رہا ہوگا، کسی وقت بھی موت کے فرشتے سے ملاقات ہوگی، خاتمہ اسلام پر ہی ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے. خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے اور زندگی ایسے گزاریں، زندگی ایسے گزاریں، کردار ایسا ہو، اخلاق ایسا ہو، سیرت ایسی ہو، اعمال ایسے ہوں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ایسے ہوں، جب آپ دنیا سے روانہ ہوں تو لوگ آپ کو اچھے انداز میں یاد کریں. جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے سنا تھا پچھلے جمعہ بھی کچھ چیزیں. پہلا کام آنکھیں بند کرنی ہے، اس کی جسم کو سیدھا کرنا ہے. میت کے لیے اس وقت دعا کرنی ہے. جب دعا کا وقت ہوتا ہے لوگ رونے میں وہ وقت گزار دیتے ہیں. لوگ اس وقت صبر نہیں کرتے، روتے رہتے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ ہے جب کسی بندے کی وفات ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہاں بعض لوگوں نے بھی پابندی لگا دی ہے کہ جنازہ پڑھنے سے پہلے میت کے لیے دعا نہیں کر سکتے. ابو سلمہ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اور ان کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ. اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما. معلوم یہ ہوا میت کے لیے اس کی وفات کے فوراً بعد دعائیں کرنا شروع کر دینی چاہیے. خواتین ہوں یا مرد ہوں، ورثاء ہوں یا دوست ہوں، رشتہ دار ہوں غیر رشتہ دار ہوں، ان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے عزیز کے لیے اس کی وفات کے فوراً بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے لیے سورہ یاسین کا اہتمام کرنا، سورہ بقرہ کا اہتمام کرنا، یا سپیشل رونے والی عورتوں کو بلانا. یہ رسول اللہ کے طریقے سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت نہیں ہے. میت کے پاس زور زور سے رونا اور اس انداز میں اس کی تعریف کرنا، ایسا تھا ویسا تھا. اس کی زندگی کے بعد اوقات تو پرائیویٹ حصے جو ہوتے ہیں، پرائیویٹ گوشے ہوتے ہیں، پردے والی باتیں ہیں، بیان کرتے ہوئے عورتیں وہ پردے والی باتیں بھی بتا رہی ہوتی ہیں. اور خواتین اس معاملے میں بہت زیادہ نوحہ کرنے والی، بیان کرنے والی ہے، وہ کی آوازیں نکالنے والی، عجیب و غریب قصے خانی کے انداز میں
رونے والی، دوسروں کو رلانے والی ایسی عورتوں کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی بریون یا انا بریون، فرمایا مصیبت کے وقت آئے وائے کی آوازیں نکالنے والے، اپنے کپڑوں کو پھاڑنے والے، اپنے جسم کو پیٹنے والے، انا بریون، ایسی عورت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ لہذا رونا، چیخنا، پیٹنا اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھا ایک عورت کو قبر کے اوپر بیٹھ کر زور زور سے رو رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اصبری، صبر کر، اے اللہ کی بندی صبر کر۔ اس نے دیکھا نہیں کہ صبر کی تلقین کرنے والا کون ہے، اس نے کہا تیرا مرتا تو میں دیکھتی کون صبر کرتا ہے، تو کس طرح صبر کرتا ہے، تو مجھے صبر کی بڑی تلقینیں کر رہا ہے، جب تیرا فوت ہوگا میں دیکھ لوں گی تو کیسے صبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر بعد لوگوں نے اس کو بتایا اے اللہ کی بندی یہ کلمات جس بندے کے سامنے تو نے ادا کیے وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ تو اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی پریشان ہوئی، روتی ہوئی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ بے ادبی معاف فرما دیجئے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کر ایسے نہیں کہا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب میرے پاس ہے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کی بندی پریشان نہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھ، الصدمۃ الصبر عند الصدمۃ الاولى، اصل صبر تو وہ ہے جو صدمے کی مصیبت کی ابتدا میں کیا جائے، بعد میں تو ہر کوئی رو دو کے چپ کر جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے۔ صبر کرنا چاہیے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت، مصیبت کے وقت جو منہ کے اوپر چپیٹے مارتا ہے، جو سینہ کو بھی کرتا ہے، جو بالوں کو کھولتا ہے، ہائے وے کی آوازیں نکالتا ہے، فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ، ہماری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا تو ابھی وقت ہی نہیں تھا، اس نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، یہ جو موت ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ نہیں، ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے، رب کی تقسیم پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھی سیرت والا آدمی تھا، با اخلاق تھا، یہ موحد آدمی تھا۔ آپ علیہ السلام سنتے رہے، آخر میں آپ نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی، پکی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے بارے میں انہوں نے نامناسب باتیں کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واجبات، واجب ہو گئی، پکی ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی اچھی تعریف کی گئی اس کے لیے بھی آپ نے واجبات کے الفاظ ارشاد فرمائے، جس کی بری انداز میں جس کی گفتگو کی گئی، جس کے بارے میں بری تعریف کی گئی، آپ نے اس کے بارے میں بھی واجبات کے الفاظ کہے۔ اس میں فرق تو نظر آنا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں کے لیے ایک جیسے الفاظ کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی تم نے اچھے انداز میں ذکر کیا، تعریف کی، واجبات اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کے بارے میں تم نے کہا یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، واجبات اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی۔ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم اچھی تعریف کرتے ہو، اللہ جنت واجب کر دیتا ہے، اور تمہاری اس کی برائی کے بارے میں، برے کردار کے بارے میں جو گواہی ہوتی ہے اس پر اللہ اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں،
سامعین محترم، مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، ہماری سیرت کیسی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، ہمارے فوت ہونے کے بعد لوگ ہمیں کن الفاظ میں یاد کریں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، رو رہا تھا، رو رہا تھا، اور دنیا والے ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ دنیا میں زندگی ایسی گزار، دنیا میں عقیدہ ایسا بنا، دنیا میں سیرت ایسی بنا، دنیا میں کردار ایسا بنا، جب تو دنیا سے روانہ ہو تو خوش ہو رہا ہو، تو مسکرا رہا ہو، اور تیرے جو ساتھی ہیں تیری جدائی میں رو رہے ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں اور ان کے ملنے والے، ان کے رشتہ دار، ان کے جاننے والے، ان کے دوست ان کے غم میں بہت زیادہ روتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں دنیا سے جانے والے جن کے فوت ہونے پر لوگ اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تیرے بندے سکون میں آ گئے ہیں، یہ تو بڑا ظالم تھا، یہ تو جابر تھا، یہ تو حرام خور تھا، یہ تو دھوکے باز تھا، یہ تو شیطانی طبیعت کا تھا، اس نے فساد مچایا ہوا تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ دنیا سے روانہ ہوتا ہے، فوت ہونے والا یا تو مستری ہوتا ہے یا مستری من ہوتا ہے، او کما قال، آپ نے فرمایا یا تو وہ آرام پانے والا ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے لوگوں کو آرام مل جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا مومن بندہ اس کی زندگی میں بڑے آزمائشیں ہوتی ہیں، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، کٹھن طریقہ ہوتا ہے، زندگی بڑی مشکل سے اس کی گزرتی ہے، اس لیے جب موت آتی ہے وہ تنگی سے آسانی کی طرف چلا جاتا ہے، راحتوں کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ والمستری منہ، یا پھر وہ گناہگار بندہ جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو بھی سکون ملتا ہے، انسانوں کو بھی سکون ملتا ہے، حیوانوں کو بھی راحت ملتی ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے درختوں کو بھی سکون ملتا ہے، پہاڑوں کو بھی سکون ملتا ہے، اور زمین کو بھی سکون ملتا ہے، انسانوں حیوانوں کو سکون ملتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اچھا عقیدہ، اچھی سیرت نصیب فرمائے، تاکہ جب ہم دنیا سے روانہ ہوں لوگ اچھے الفاظ میں ہمیں یاد کریں، اور ہماری وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ رشک کریں، سبحان اللہ، کیا ہی زندگی تھی اور کیا ہی موت۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات پاک ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ علیہ السلام کو پیشانی پہ بوسہ دینے کے بعد فرمایا طبتا حیا و طبتا میتا، اے اللہ کے محبوب کتنی پیاری آپ کی زندگی تھی، کتنی پیاری آپ کی موت ہے۔ اللہ ہمیں اچھی زندگی، نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ نیکی کی حالت میں، اسلام کی حالت پہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو سن رہے تھے کہ بندہ فوت ہو جائے اچھی بات کرنی چاہیے، اور کپڑے کے ساتھ اس کو ڈھانپ دینا چاہیے، میت کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، تو آپ علیہ السلام کو دھاری دار چادر کے ساتھ اوپر ڈھانپ دیا گیا، تو ثابت یہ ہوا کہ میت کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دینا چاہیے، چھپا لینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ حالت احرام میں فوت ہوا ہے، عمرہ کر رہا تھا، حج کر رہا تھا، احرام باندھا ہوا تھا، اس حالت میں جو فوت ہوا ہے، اللہ اکبر، اس کو اور کفن نہیں دینا، وہی احرام کی چادریں اس کا کفن ہے، اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی۔ عام طور پر جو میت ہے اس کے سر کو بھی ڈھانپنا ہے، باقی جسم کو بھی ڈھانپنا ہے، لیکن حالت احرام میں جو حاجی فوت ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کو اور کفن نہیں دینا، وہ احرام اس کا کفن ہے، اس کو اور خوشبو نہیں لگانی،
اور اسی طرح فرمایا اس کا سر اور منہ بھی ننگا رکھنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حالت احرام میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ يُبَعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس کو اسی حالت احرام میں چھوڑ دو، اسی میں غسل دو اور اس کو کفن نہیں دینا، خوشبو نہیں لگانی، اس کا سر اور منہ ننگا چھوڑ دینا ہے۔ قیامت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا ملبیہ، اس کی زبان پہ تلبیہ ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کی موت نصیب فرمائے۔ میت کے چہرے سے کپڑا ہٹانا بھی جائز ہے۔ ضرورت کے وقت کوئی عزیز آتا ہے، کوئی رشتہ دار آتا ہے تو میت کے چہرے سے کپڑا بھی ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے، اجازت لیتے ہیں اے اللہ کے نبی مقام ہے سخ پر میرا ایک گھر ہے، میری بیوی بچے ہیں، وہاں پہ میری زمین ہے، میں ذرا بچوں کے پاس ہو کے آتا ہوں۔ لیکن جب وہاں پہنچے اطلاع ملی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آپ علیہ السلام کی وفات پاک ہو گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آتے ہیں، جب آتے ہیں مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں صحابہ موجود ہیں، آپ وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، رسول اللہ کے حجرہ میں حجرہ عائشہ صدیقہ میں جاتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، فَقَبَّلَهُ وَبَكَى، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو ماتھے کے اوپر بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد ابو بکر صدیق زاروں قطار رونے لگ گئے۔ ضرورت کے تحت میت کے چہرے سے کپڑا ہٹانا اور بوسہ دینا جائز ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی جو میت ہے وہ پاک نہیں ہوتی، ایسے کہتے ہیں نا، وہ پاک نہیں ہوتی، غسل دینے سے پہلے بھی اس کا جسم پاک ہوتا ہے، غسل دینے کے بعد بھی اس کا جسم پاک ہوتا ہے۔ یہ لوگوں نے بات بنائی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو غسل نہیں دیا ابھی، ابو بکر صدیق نے بوسہ دیا، اور بوسہ کہاں دینا چاہیے؟ ماتھے پر، پیشانی پر، دو آنکھوں کے درمیان والی جگہ پر بوسہ دینا یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہو گیا میت کو بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ بعض لوگ تو میت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، آپ نے پچھلے جمعہ میں سنا تھا، اگر وہ اچھا بھی نہیں تھا تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا، وہ جس طرح کے بھی تھے اپنے انجام کو پہنچ گئے، اللہ کے ہاں پہنچ گئے، نیک تھے تو جزا ملی ہوگی، اگر برے تھے تو سزا ملی ہوگی۔ لہٰذا جو فوت شدگان ہیں وہ جیسے کیسے بھی تھے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے بعد کے احکام و مسائل، اس کو غسل دینا ہے۔ غسل کیسے دینا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے سنیے۔ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا یہ سنت طریقہ ہے۔ پانی میں اگر ایسے ہی پتے ڈال دیے جائیں پھر بھی ٹھیک ہے، مکس کر دیے جائیں ٹھیک ہے، اگر پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال کر اس کو گرم کر لیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ اسی طرح غسل کتنی بار دینا جائز ہے؟ کم از کم 3 بار غسل دینا چاہیے، اگر زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پھر 5 بار یا اس سے زیادہ بار بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ، اس سے پہلے ایک گزارش یہ ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ غسل دینے کا طریقہ سیکھے، اور یہ بہت بہتر ہے کہ اپنا قریبی رشتہ دار ہی میت کو غسل دے۔ پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے وہ میت سے ڈرتے ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے اور فون کر دیتے ہیں قاری صاحب غسل دینے والا کوئی بندہ ہو تو اس کو بھیج دیں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بھئی آپ خود غسل کیوں نہیں دیتے؟ یہ بہتر طریقہ ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے، لہذا خود غسل کا طریقہ سیکھیے اور غسل خود دیجیے اپنے پیاروں کو،
عورت کو عورت غسل دے، مرد کو مرد غسل دے، اس میں بہتر اور افضل طریقے کے اوپر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور پردہ پوشی بھی اسی طریقے کے اندر زیادہ ہے۔ سب سے پہلے میت کو استنجا کروانا ہے، ہاتھ کے اوپر گلوز ہوں، کوئی دستانے ہوں، یا کپڑا ہو، یا پھر کوئی شاپر ہو، اس کو لپیٹ لیا جائے۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ غسل دینے والا غسل سے پہلے مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کراتے ہیں میت کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ رواج ہے۔ ہاں اس کو استنجا کروانا ہے جب پانی موجود ہے، پھر ڈھیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا، کوئی شاپر یا دستانے پہن کر میت کو سب سے پہلے استنجا کروانا چاہیے۔ استنجا کروانے کے بعد اس سے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے، ہمارے ہاں جب میت کو غسل دیا جاتا ہے بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ صرف ضروری افراد جو غسل دینا چاہتے ہیں، 2 یا 3، کوئی پانی ڈالنے والا، کوئی ہیلپ کرنے والا، اور کوئی اپنے ہاتھ کے ساتھ غسل کرانے والا، یہ 2-3 لوگ ہونے چاہیے، اس سے زیادہ لوگوں کو وہاں جمع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صدر کے خلاف ہے، پردہ پوشی کے خلاف ہے۔ اور غسل دینے والے کو بھی میت کے اوپر ایک کپڑا ڈال دینا چاہیے، اور اس کے جسم کو دیکھے بغیر، جسم کے مخصوص مقامات کو دیکھے بغیر استنجا کروانا چاہیے، اور غسل دینا چاہیے، دھونا چاہیے، ادھر دیکھنا نہیں چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کے میت کے سب سے پہلے ہاتھ دھلوانے ہیں، پھر منہ دھلوانا ہے، جس طرح عام طور پہ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ جب منہ دھلوانا ہے، اس کے بعد ترتیب سے مزید میں آسان کر کے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے میت کے ہاتھوں کو دھونا ہے، پہلے دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر جیسے کلی کرتے ہیں، کیونکہ اس کا منہ تو بند ہوگا، کسی کاٹن کے ساتھ، روئی کے ساتھ آپ پانی لے کر اس کے ہونٹوں کو اس طرح گیلا کر دیں، منہ کو گیلا کر دیں۔ یاد رکھیں میت کا مسواک نہیں کرنا، بعض لوگ مسواک والی تکلف کرتے ہیں، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ثابت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جس طرح ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے وضو میں، غسل میں ناک میں پانی ڈالنا، کاٹن کو، روئی کو گیلا کر کے ناک کے اندر لگا لینا ہے، تاکہ جو ظاہر ناک کا حصہ ہے وہ گیلا ہو جائے، خشک نہ رہے۔ اس کے بعد میت کا چہرہ دھونا ہے، جس طرح ہم وضو میں چہرہ دھوتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دایاں بازو کونی تک، پھر بایاں بازو کونی تک، اس کے بعد سر کے اوپر پانی ڈال کر سر کو اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ سر کو پانی کے ساتھ دھوئیں، صابن بھی لگایا جا سکتا ہے، اور بیری کے پتے ملا جو پانی ہے اس کے ساتھ بھی سر کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر سارے جسم کے اوپر پانی بہا لینا چاہیے، پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف، آخر میں پاؤں دھو لینے چاہیے۔ جب آخری بار میت کو غسل دیا جائے تو اس غسل والے پانی میں جس کے ساتھ غسل دینا ہے کافور ملا لینا چاہیے، تھوڑی سی خوشبو ملا لینی چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اور یہی مختصر آسان طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا۔ آپ بتائیں اس میں کوئی مشکل ہے؟ ہر مسلمان جو خود غسل کرتا ہے وہ میت کو بھی غسل دے سکتا ہے، صرف یہ سستی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارے کام مولویوں سے کروانے چاہیے، غسل بھی وہ دیں، کفن بھی وہ دیں، اور جنازہ بھی وہ پڑھیں، دفن بھی وہ کریں، بس۔ تو اس لیے ہر بندے کو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، اور اپنے پیاروں پر جب یہ وقت آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کے ساتھ اللہ کی شریعت کے مطابق یہ عمل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے غسل دینے والا نماز کا پابند ہی نہیں ہوتا، وہ پروفیشنل بندہ تو ہے، مشہور ہے، اس کا کام ہے کہ وہ غسل دیتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ نماز کا پابند نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ غسل دینے کا مسنون طریقہ سیکھیے اور اس کے بعد غسل دیجیے۔ مرد اور عورت کو غسل دینے کے طریقے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک چیز کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کے بال بڑے ہوتے ہیں، لہذا اس کے بالوں کو اچھے طریقے سے دھو لینے کے بعد بالوں کی 3 مینڈیاں بنا لینی چاہیے،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہوئی، جب اس کو غسل دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس کے سر کے بالوں کو اچھی طرح دھو لو، اور اس کی 3 مینڈیاں، مختصر سی مینڈیاں، بہت زیادہ مضبوط بھی نہیں کرنا، یعنی سر کے بالوں کو اکٹھا کر کے 3 حصوں میں لپیٹ دینا ہے۔ یہ صرف ایک علیحدہ مسئلہ ہے عورت کے لیے۔ غسل دینے کے بعد کفن جب دینا ہے تو کفن میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ کفن میں 3 کپڑے ہونے چاہیے، 3 چادریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، یعنی ایک چادر جو قمیض کی جگہ پر ہے، ایک چادر جو شلوار کی جگہ پر ہے، اور ایک چادر جو لپیٹنے کے لیے ہے۔ اب اس طرح شلوار قمیض کی طرح اس کو نہیں پہنانا، یہ ویسے مثال کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ ہر آدمی جو 2 کپڑے لیتا ہے شلوار قمیض، اسی طرح 2 چادریں لازمی ضروری ہیں، اور تیسری چادر لپیٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ عورت کے لیے بھی 3 چادریں ضروری ہیں۔ بعض روایات میں 5 کا ذکر آتا ہے، بعض محدثین نے ایسی روایات کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض آثار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے لیے مزید اگر 2 کپڑے ہو جائیں، جس کے ساتھ ایک تو وہ کپڑا اس کا سر ڈھانپ دیا جائے، دوسرا چھاتی سے سینے سے لے کر پاؤں تک ایک اور اضافی چادر ڈال دی جائے، تو یہ 5 کپڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح عورت کا اگر کفن دے دیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے اور گنجائش ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کے مطابق تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل دیتے ہوئے بعض ناجائز کام بھی کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بیماری کی حالت میں تھا، فوت ہو گیا ہے، تو غسل دیتے ہوئے لوگ اس کی بغلوں کے بال صاف کرتے ہیں، زیر ناف بال صاف کرتے ہیں، یہ تکلف ہے اور اس میں بے پردگی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ناخن بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں تو ان کو تھوڑا سا آپ تراش سکتے ہیں، مونچھیں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں ان کو تراش سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ناخن ہاتھوں کے ہوں، پاؤں کے ہوں، مونچھیں جو بڑھ جاتی ہیں ان کو کاٹنا، زیر ناف بال، بغلوں کے بال، یہ اللہ کی شریعت میں آخری حد 40 دن ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بندہ لیٹ ہو گیا ہے تو 40 دن تک ان میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اس کے بعد جو بندہ مزید تاخیر کرے گا وہ گنہگار ہے۔ لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہ بندہ 40 دن گزر گئے ہیں اور اس سنت کو ادا نہیں کر سکا تو وہ معذور ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس سے پوچھا نہیں جائے گا، لہذا وہ رسا کو تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تو میت کو غسل دینے کے بعد اس کی مونچھیں بناتے ہیں، اس کا خط بناتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، سرما لگاتے ہیں اور خوشبوئیں لگاتے ہیں، یہ تکلف ہے۔ اور ایک اور چیز جو آج کل آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفن کا طریقہ دیا ہے امت کو، اس میں پگڑی نہیں تھی، اس میں ٹوپی نہیں تھی۔ بعض بزرگ فوت ہو رہے ہیں تو ان کو کفن دیتے ہوئے ان کی استعمال شدہ دستار بھی ان کو پہنا دی جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، تمام معاملات شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له